बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का जो वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है, ये क्या दुरुस्त है या फिर ये गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को जवाज़ बनाकर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का 13 जमाती हुकूमत ने ये सोचा है। और ये आप अगर आप सियासी तौर पर देखें तो इन 13 सियासी जमातों ने इमरान खान के सामने एक तो शिकस्त कबूल कर ली है, और दूसरा इन 13 जमातों ने अपने ऊपर एक सियासी कालक भी मुंह के ऊपर मल ली है। क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये मामला भी वैसे ही रहेगा जैसे ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, या फिर बीबी की असैसिनेशन हुई, और जो बाकी पाकिस्तान के जो सियासी जो जो तारीख़ है उसके अंदर जो मामलात रहे, तो ये उसी तरह का एक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में खौफनाक बड़ा और एक ऐसा फ़ैसला होगा जो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो बाकी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक जो जमातें हैं उनके फेस के ऊपर जो है वो रहेगा। मौलाना फजल रहमान हो, या इवन के असफंद यार वली की जमात, या पश्तून कामिली अवामी वाली पार्टी वाले महमूद अचकज़ई हों, या फिर नेशनल पार्टी के लोग हों, ये उन सब के जो चेहरों के ऊपर सियासी कालक है वो लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई के ख़िलाफ़ ये डिक्लेरेशन जो है वो 15 रोज़ के अंदर भिजवाया जाएगा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना का जो अहम इजलास हुआ है, उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और जो बाकी लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो इनिशिएट की जाएगी। एफआईए को ये टास्क सौंप दिया गया है कि वो इस सारे प्रोसेस के ऊपर जो है वो कार्रवाई करेंगे। एफआईए तहरीक इंसाफ के जो फ़ंड हैं उनकी दोबारा तहकीकात करेगा। जो अकाउंट्स छुपाए गए हैं उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग समेत जो दीगर खैराती रकम अगर वो इस्तेमाल तहरीक इंसाफ ने सियासी मकासद के लिए की है तो उसके ऊपर भी केसेस बनाए जाएंगे। जो अकाउंट्स छुपाए गए हैं नाजरीन, वो भी तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो उसके ऊपर भी तहकीकात की जाएंगी। और वफाकी हुकूमत का ये समझना है, और जो उनकी जो लीगल टीम है वो ये समझना है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का ये परफेक्ट केस बनता है। लिहाजा हम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी है वो इस वजह से लगाने जा रहे हैं। जो इकदाम लिया जा रहा है ये इमरान खान की पार्टी को तहलील करने या फिर पाबंदी लगाने का, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर की जो आर्टिकल है 2 और जो 15 है उसके तहत, और आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने का ये इकदाम लिया जा रहा है। जबकि आइन के मुताबिक जो 17(2) है और जो 15 है उसको सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर का जो आर्टिकल है 2(2)(c), उसके तहत आप उसको नहीं पढ़ सकते। ये बड़े बड़े माहिरीन कानून और उनके मुताबिक ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि किसी सियासी जमात के ऊपर अगर बैन लगाया जाता है या उसको तहलील किया जाता है तो उसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि एक तो उस सियासी जमात को किसी गैर मुल्की हुकूमत से या गैर मुल्की कंपनी से या फिर फ़ॉरेन नेशनल से अगर रकम आती है, और वो रकम जो है वो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ वो रकम और वो पार्टी पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने में अगर वो शामिल होती है, उस रकम से दहशत गर्दी जो है वो फैलाई जा सकती है या जाएगी, तब फिर जो तहरीक इंसाफ ये कुछ सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ को जो ममनुआ या फिर जो 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 मुस्लिम लीग नून या फिर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो फॉरेन एड आई है, एक तो वो इतनी ज़्यादा रकम नहीं है जिससे आप ये कह दें कि वो उससे पाकिस्तान में दहशत गर्दी, अनारकी या फिर पाकिस्तान में सलामती और पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया है पीटीआई ने। एक तो वो इससे रकम जिसे ये ज़ाहिर नहीं होता, सिर्फ 16,500 फ़ॉरेन नेशनल्स की तरफ से आए हैं, जबकि जो बाकी जो रकम है वो ममनुआ एड में आई है। ममनुआ एड के तहत आप किसी सियासी जमात के ऊपर बैन नहीं लगा सकते। वो ममनुआ एड मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि उस रकम को आप बहक सरकार ज़ब्त कर सकते हैं।
تو یہ جو وفاقی حکومت کا یہ سمجھنا ہے کہ اس فارن ایڈڈ پارٹی اگر وہ ڈکلیئر الیکشن کمیشن نے کر دی ہے، گو کہ اس کے اوپر بھی ابھی ایک بڑی قانونی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی بار ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نے کسی سیاسی جماعت کو فارن ایڈ ڈکلیئر کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ وفاقی حکومت کو ریفرنس بھجوائے، جبکہ کیس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت تھا۔ تو اس کے اوپر بھی بحث چل رہی ہے، قانونی اینگل اس کے بھی دیکھے جا رہے ہیں، لیکن ایک اور بھی بڑا معاملہ ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے اس سارے معاملے کے اوپر۔ تو شوکاز جو نوٹس ہے، اگر اس کے اوپر اس سے جواب مانگا جائے گا۔ ابھی تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اصولاً وفاقی حکومت کو یہ اقدام اور کارروائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی تو معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایبسلوٹ ڈیسائیڈ تو نہیں کیا، ابھی تو اس نے چارج شیٹ تک عائد کی ہے۔ تو یہ اقدام بھی غیر آئینی، غیر قانونی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ وفاقی حکومت کے صرف فیصلے سے کسی سیاسی جماعت کے اوپر بین نہیں لگ جاتا، بلکہ یہ جو وفاقی حکومت ڈکلیئر کرے گی کہ ہم اس پارٹی کو تحلیل کرنے جا رہے ہیں یا اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں یا پھر پابندی لگانے جا رہے ہیں، تو اس کا جو ڈکلیریشن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ڈکلیریشن گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کرنے کے 15 روز کے اندر سپریم کورٹ میں بھجوایا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی بینچ تشکیل دے گا اس میں وفاقی حکومت یہ ثابت کرے گی کہ کیسے اس رقم سے پاکستان میں دہشت گردی، انارکی یا پھر پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی موقع ملے گا، اور پھر وفاقی حکومت کے ڈکلیریشن کو اگر سپریم کورٹ ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر تحریک انصاف کے اوپر پابندی بھی لگ جائے گی، پھر تحریک انصاف کی جماعت تحلیل بھی ہو جائے گی، پھر عمران خان سمیت تحریک انصاف کے جو وہ اراکین جنہوں نے فیصلے سے پہلے تک پارٹی سے علیحدگی اختیار نہیں کی تھی، وہ سب کے سب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے 4 سے 5 سال کے لیے۔ تو قانون تو بڑا واضح ہے، لیکن قانون واضح تب ہے جب آپ اس کے جو میرٹس ہیں اس کو پورا کریں۔ ابھی میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، ان کا جو نقطہ نظر اس کے اوپر آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے سیکشن 2 کو 17(2) یا پھر 15 پولیٹیکل آرڈرز کے آرٹیکل کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا کہ اس کے اوپر آپ کسی کو ڈیزالو کر دیں۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ انٹیگریٹی، پاکستان کی استحکام، پاکستان کی سالمیت اور دہشت گردی میں ملوث ہونے کے لیے گراؤنڈ فراہم کرنا پڑے گا، تب جا کے ہو سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم نہیں، یہ سیاسی کالک ایک واضح قانون ہونے کے باوجود میں ویری فرینکلی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں، چلیں مولانا فضل الرحمان کو تو دکھ یہ ہے کہ عمران خان نے ان کی جو ہوم گراؤنڈ ہے خیبر پختونخوا اس کے اوپر حکومت کی ہوئی ہے گزشتہ 9 سالوں سے، ان کو تو اس بات کا دکھ اور تکلیف تو ہو سکتا ہے، اس وجہ سے وہ ان کے اگینسٹ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جس طریقے سے یہ کالک سیاسی طور پر اپنے منہ کے اوپر ملی ہے، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایک دفعہ 1975 میں پاکستانی سیاسی تاریخ کے اندر بھی کالا دھبا موجود ہے، جب نیشنل عوامی پارٹی کو اس کو پابندی لگائی گئی تھی، لیکن وہ جماعت پھر رکی نہیں، پھر عوامی نیشنل پارٹی کی شکل میں وہ پاکستان کے سیاسی سرفیس کے اوپر آ گئی۔ تو اب اگر تحریک انصاف کو یہ بین کریں گے تو تحریک انصاف کو بین کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو یا پھر پی ٹی آئی کے موجودہ اراکین کو پاکستان کے سیاسی دھارے سے نکال دیں۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی سیاسی جماعت رجسٹر کر کے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کر دے گی۔ اس فیصلے سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کو شدید نقصان پہنچے گا، تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت عوام میں مزید بڑھے گی، اور یہ عمران خان کو مظلوم بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بلنڈر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے یہ ہو چکا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اکبر ایس بابر کا کیس تھا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اکبر ایس بابر کا یہ کیس تھا تو پھر آپ کو رسپانس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ کو 2 دنوں میں 2 سے 3 درجن پریس کانفرنسز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ کو یہ معاملہ اس ہائی لیول کے اوپر، اور پھر وزیر اعظم فلور آف دا ہاؤس اور پھر پی ڈی ایم حکومت کے نمائندوں کو اور چیف الیکشن کمشنر سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ براہ راست اس سارے معاملے کے اندر شامل ہیں، آپ اس کے بینیفیشری بن چکے ہیں، گو کہ آپ اس درخواست میں فریق نہیں تھے، لیکن آپ بڑے بینیفیشری ہیں، کیونکہ اکبر ایس بابر کا تو تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا کسی سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں ہے، وہ مقابلہ تو آپ کر رہے ہیں۔
عمران خان کا، لہٰذا آپ اس کے اندر شامل ہیں اور آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ایسا، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ سے ایک بڑا سیاسی جو بھنڈ ہے وہ بچ چکا ہے اور اب آپ اس کے کانسیکوینسز خود برداشت کریں گے۔ سدا حکومت آپ کی نہیں رہنی، آپ کے اوپر بھی بڑے ایلیگیشنز لگیں گے، تو ایک بڑا برا قسم کا کانسیپٹ متعارف کرایا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر سیاسی جماعتیں بین لگانا شروع کر دیں، تو پھر حکومت کس کی رہے گی؟ حکومت پھر سیاستدانوں کی تو نہیں، پھر حکومت اسٹیبلشمنٹ کی رہے گی، اور آپ جان بوجھ کے وہ راستہ پرووائڈ کرنے کی کوشش اور سازش کر رہے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ میں نے ڈسکرپشن میں ایک نیا چینل ہے ہمارے فیملی کا، وہ میں نے لنک شیئر کیا ہے، اس کو لازمی، بالخصوص جو ہماری خواتین ویورز ہیں وہ لازمی سبسکرائب کریں، آپ کو اس میں اچھی اچھی سی گھریلو ٹپس ملیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔